السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک مختصر سی پوسٹ آپ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ پوسٹ ہمارے لیے انتہائی درجے سبق آموز ثابت ہوگی۔ میاں بیوی کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، بات دور نکل گئی اور تو میں شروع ہو گئی۔ کافی چپ کلش کے بعد، کافی تو میں کے بعد جب لڑائی نے طول پکڑا تو باہر سے دروازہ بجا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ عین میاں بیوی کی لڑائی کے وقت ایک مہمان جو انتہائی درجے اہمیت کا متحمل تھا گھر کے اندر آ ٹپکا۔ خاوند نے اپنے اس لڑائی جھگڑے کو چھپانے کے لیے بڑے والہانہ انداز سے اس کا استقبال کیا اور اسے ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا گیا۔ پانی پیش کرنے کے بعد اس سے کھانے کا پوچھا گیا، جیسا کہ عرف عام کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ واپس آیا، اپنی بیوی سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھ، مہمان آیا ہے اور مہمان بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس کے لیے آپ کھانا تیار کیجئے اور لڑائی جھگڑے کو یہیں پر ختم کر دیجئے۔ یہ لڑائی جھگڑا میرے اور آپ کے درمیان ہے، اس میں مہمان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن وہ بیوی چونکہ اس وقت طیش میں تھی، اس نے کہا نہ آپ کے لیے کھانا ہے نہ آپ کے مہمان کے لیے کھانا، جاؤ اپنے کھانے کا، اپنے مہمان کے کھانے کا جہاں کہیں سے جی آئے انتظام کر لیجئے۔ اس بندہ خدا نے پھر بیوی کو سمجھایا بجھایا کہ دیکھ، یہ لڑائی جھگڑا میرے اور آپ کے درمیان ہے، مہمان کا اس میں کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی مہمان کو ہم یہ تماشا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ یہ بندہ خدا مہمان کے پاس گیا اور جا کر اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اس سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، حال و احوال دریافت کرتا رہے گا، اتنے میں اللہ تعالیٰ کہیں سے کھانے کا انتظام کر دے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی کھانا بنانے سے انکاری ہے تو یہ گیا اپنے پڑوسیوں کے پاس اور ان کو جا کر کے کہا کہ میرا ایک مہمان آیا ہے اور میرے گھر والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آسانی کے ساتھ آپ کھانا تیار کر دیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مہمان ہمارا مہمان، لہذا ہم اس کے لیے ابھی کھانا بنائے دیتے ہیں۔ پھر یہ بندہ خدا مہمان کے پاس آیا، گپ شپ میں مصروف تھا کہ اٹھ کر اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے اترو، موٹے موٹے آنسو جاری۔ خاوند نے پوچھا، اے اللہ کی نیک بندی، تجھے کوئی ایسی سخت سست بات تو کہی نہیں جو آپ کے دل پر چوٹ کا اثر کر گئی ہو اور آپ رونا شروع کر دیا ہو، لہذا اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، بیوی کہنے لگی کہ پہلے آپ مجھ سے ہونے والے لڑائی جھگڑے کو معاف کر دیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بات بتاتی ہوں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، خاوند نے کہا، شوہر نے کہا کہ میں نے دل سے
ہر قسم کی چپ کلش، نفرت اور لڑائی جھگڑا ختم کر دیا، آپ کو معاف کر دیا. آپ بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو اس اللہ کی نیک بندی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، جب آپ نے پڑوسن کو کھانا تیار کرنے کا کہا تو میں اٹھ کر اچانک کچن میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جہاں ہمارا آٹا رکھا تھا وہاں سے ایک سفید ریش بزرگ اس آٹے سے کچھ آٹا الگ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ آٹا نکالنے کا کیا مطلب، کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں مہمان کا حصہ آپ کے اس آٹے سے نکال رہا ہوں، آپ کا حصہ نہیں نکال رہا. تو جب یہ بات کہی تو وہ بات بیوی کے دل پر اثر کر گئی. تو معزز ناظرین و سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے اور اس کے کھانے کا انتظام اللہ پہلے سے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. خطبات فقیر کے اندر پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظلہ العالی نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ مہمان کا اکرام کرنے والا عند اللہ اور عند الرسول محبوب ترین انسان ہوتا ہے. تو معزز ناظرین و سامعین، جب کبھی بھی ہمارا کوئی مہمان آ ٹپ کے آ جائے تو اس کی خوب دل لگی کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے، خاطر تواضع کرنی چاہیے. جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کو پیش نظر رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہماری روزی روٹی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. معزز ناظرین و سامعین، خود بھی اس واقعے کو اپنی سماعتوں کی نظر کیجیے گا، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.